کہ دارالعلوم کے عقیدت مند ابنائے قدیم و جدید اپنے قائم کردہ تحقیقی و تصنیفی ادارہ مرکز النور للبحث والنشر کے زیر اہتمام اپنے مرحوم و محسن اساتذہ کرام کے خدمات جلیلہ، ان کے کارناموں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے نسل نو کو آگاہ کرنے کے لیے 5 نشستوں پر مشتمل 2 روزہ اجتماع و اجلاس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں ان مرحوم اساتذہ کرام کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، ان پر مقالے پڑھے جائیں گے۔ آج کی 3 نشستیں دارالعلوم میں ہوں گی اور کل بروز اتوار 2 نشستیں جامعہ سیدنا بلال بھوکرہا میں منعقد ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرات، وہ شخصیات اور وہ ہستیاں جنہوں نے آفتاب و ماہتاب بن کر نیپال کے افق کو روشن کیا اور تعلیم و تدریس اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، زمانی اعتبار سے جن کا انتقال پہلے ہوا اور اللہ کے دربار میں سرخرو حاضر ہوئے، وہ حضرت مولانا محمد واعظ الدین صاحب ندوی رحمہ اللہ کی ذات گرامی ہے، جن کی تدریسی خدمات دارالعلوم کے اندر 20 سالوں پر محیط ہیں۔ اس طویل مدت میں انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں طلبہ دارالعلوم پر نچھاور کر دیا، اپنی گوناگوں خوبیوں اور کمالات کے اعتبار سے نمایاں رہے اور اپنے پیچھے شاگردوں کی باکمال جماعت تیار کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، جو ان کے لیے بلا شبہ صدقہ جاریہ ہیں، اور جنہوں نے اپنی خودداری، بے نفسی، تواضع و انکسار کی ایک مثال قائم کر کے یہ بتا دیا کہ ڈھونڈوں گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہیں ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں، 2-1 اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہیں کمیاب ہیں ہم۔ دوسری شخصیت جناب مولانا محمد اسلام صاحب ندوی رحمہ اللہ کی ہے، جن کی وفات 2 رمضان المبارک 1437 ہجری میں ہوئی۔ مولانا رحمہ اللہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ان کی فقاہت، علم و معرفت، ذہانت و فطانت، اصابت رائے، فکری بلندی و اعتدال، معاملہ فہمی، باریک بینی، دور رسی، تحفظ ختم نبوت کے لیے بیدار مغزی اور پیش بندی، ملت کی خاموش قیادت اور خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری کے مصداق، وہ بزرگ شخصیت تھے جو خاک کے پتلوں سے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور زمانہ انہیں یاد رکھتا ہے۔ حضرات، تیسری شخصیت حضرت مولانا محمد عباس صاحب ندوی رحمہ اللہ کی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں عین افطار کے وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، جو عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے۔ مولانا 35 سال تک عہدہ اہتمام پر دارالعلوم میں فائز رہے اور نیک نامی کے ساتھ ان کا دور گزرا۔ مولانا کی خدمت مختلف میدانوں میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ سال فکر کی امین و ترجمان، میدان خطابت کے پاسبان اور نصف صدی تک علوم نبوت کی تربیزی کرنے والے وہ باغبان تھے کہ پورے خطے پر اپنی صلاحیت و صالحیت کے ساتھ چھائے رہے اور ہر مسلک و مشرب میں یکساں محبوب و مقبول رہے، اور ان کی سحر انگیز خطاب نے ہر طرف ایک ہلچل پیدا کر دیا۔ ان کی تقریر زبان حال سے یوں گویا ہوئی، عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میری ہم زبانوں میں، سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔